الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم، پس آؤ اپنے کھیتیوں کو، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنے ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے نیک عمل۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو، تمہاری ملاقات اللہ سے ہونی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری مومنوں کو ملے گی۔ اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں خوشخبری مومنوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو نساؤکم حرث لکم، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اجازت دی ہے۔ حالت حیض کے اندر عورت سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، اب اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنے کھیتیوں کو جیسے مرضی۔ تو اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں سے حیض آتا ہے اسی کی اجازت دی جا رہی ہے، کسی اور حصے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کے دبر کا استعمال حرام ہے، اور مزید اس کی وضاحت جو ہے نا وہ حدیث میں بھی آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر اگر مباشرت کی جائے تو اس سے بچہ جو ہے نا وہ بینگا پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، جیسے تم چاہو کرو اور جس پوزیشن میں چاہے کرو، ممانعت اس کی نہیں ہے۔ ممانعت صرف اس کی ہے کہ جگہ کی تمہیں صرف ایک ہی جگہ کی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے عورت کے ساتھ اس کے دبر میں وطئی کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتی ہے۔ تو کھیتی کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اولاد انسان کی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم، آؤ تم اپنے کھیتیوں کو، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ انا بمعنی کیف ہے، انا شئتم جہاں سے چاہو نہیں، جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا عورت کے ساتھ مباشرت کا مطلب صرف لذت ہی نہیں ہے، بس کہ اس کے ذریعے سے اپنی اولاد حسنہ اور اپنے لیے نجات، آخرت میں نجات کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان تیار کرو، اپنے نیک اولاد کا بھی اللہ سے سوال کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ جان لو جو بھی تم کرتے ہو، اچھے کرو برے کرو، ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھ کر ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھ کر ان پر جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب دیکھا تو کسی نے بھی نہیں ہے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں جنت کا، جہنم کا، اللہ سے ملاقات کا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب جب جہاں کے وہاں ملیں گے تو وبشر المؤمنین، وہاں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے دنیا کی زندگی تو ان کی ویسی خراب گزری،
آگے ان کے لیے ایسی زندگی ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ ایسی زندگی کہ نہ وہ زندگی ہوگی اور نہ وہ موت ہوگی، وہاں موت نام کی کوئی نشانی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایمان والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جن کو ملاقات کی امید ہوتی ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا کل پیپر ہو، پیپر سر پہ ہو، آپ چپ کر کے بیٹھے ہو، اور جس کو پتہ ہو بھائی میں نے پل دینا ہی دینا ہے، کل میں نے جانا ہی جانا ہے، کل میں نے اسکول جانا ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، وہ تیاری کرتا ہے۔ جس کو پتہ ہے یار میں دال لگان میں جانا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تو سب نہیں جانے، نہیں بھی جائیں گے اگلے اٹھا کے لے کے جائیں گے، فرشتے آئیں گے سب کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لٹا دیا جائے گا، چاہتے نہ چاہتے، طوعا و کرہن، پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اب تمہاری مرضی ہے نیک عمل کرو یا برے عمل کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنوں کے اندر ہم شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔